تو جناب آج بات کرتے ہیں من جوگی کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ریویو کی. اور مجھے لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، کامنٹس میں نہیں، پرسنلی. میری کچھ فرینڈز ہیں، انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا ریویو دیا تھا، تو اس کا شکریہ. اور یہ جو ایپیسوڈ تھی نا، ایپیسوڈ 3، اس کو میں کہوں گی کہ ایپیسوڈ 1 اور 2 کا ایکسٹینڈڈ ورژن تھا. یہ مطلب سمجھیں کہ اس کی کنٹینویشن تھی، کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں جو چیزیں وہ پہلے نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، وہ ایسا ایسا اس کو انفولڈ کرنا چاہ رہے تھے. کہ فرض کریں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جی ایک بندی ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ دے دیا کہ کیوں تیار کیا جا رہا ہے اس کو، اس کی ساس اس کو کیوں تیار کر رہی ہے، وہ جو اس کے بال بنا رہی ہوتی ہے. ہمیں فرسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا تھا شروع کے اس میں ہی. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھی، فلیش بیک پلس کرنٹ سینیریو، مکسچر آف بوتھ. تو کرنٹ تو بہت کم تھا اس میں، کرنٹ پہلے بتا دیتی ہوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے. کرنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو وہ ہوتے ہیں بلال عباس اور عالیہ کے بھائی اور ان کی بیگم، ان کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بیسکلی ان کی جو بھابھی ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ اس کا نا معاشقہ چل رہا ہے، یہ طلاق ولاق نہیں ہوئی ہے اس کی، ان کا معاشقہ چل رہا ہے، مطلب ان کا چکر چل رہا ہے آپس میں، اور یہ اس لیے جو ہے یہاں آ گئی ہیں. اب جو ہے وہ بیچ بیچ میں جو بیک گراؤنڈ انہوں نے دکھایا ہے کہ بیسکلی کس طرح ابراہیم آنا، عالیہ کیا سمجھتی تھی ابراہیم کو، ابراہیم کتنا رسپیکٹ کرتا تھا عالیہ کی، اور یہ سارا سینیریو دکھایا وہاں سے. مطلب اسٹوری سنا رہے ہیں بیسکلی اپنے بھائی اور بھابھی کو، یہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا. تو جب یہ شادی والا سین ہوتا ہے ان دونوں کا، عالیہ کو اور بلال عباس کا، تو اس کے بعد کی وہ اسٹوری یہ بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں، بلکہ بعد میں نہیں، پہلے کی اسٹوری یہ بتائی جاتی ہے کہ بھائی جس طرح یہ ہو جاتا ہے مسئلہ مسائل، تو اب جو یہ ہیں شبیر چودھری، شبیر اور ان کی ماں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ جو طلاق ہو گئی ہے، اس کو ہم فائنلی اب کس کس سے نکاح کروائیں. کیونکہ مولوی صاحب تو کہہ دیتے ہیں نا اپنی بات کہ بھائی اس طرح نکاح کروا کے اور پھر اس کے بعد حلالے والا سین اور یہ سب. تو اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو وہ کریں. تو نا ان کی چودھری شبیر کی جو اماں ہیں، وہ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ بڑی تیز ہیں، وہ بہت ہی چیز دکھائی ہیں. تو وہ نا ان کے گھر میں آتا ہے ابراہیم، وہ یہ کہنے آتا ہے بیسکلی کہ عالیہ جو ہے بھابھی جو ہے وہ ان کو بھیج دیں، اور وہ بھیج دے کیا، ان سے مجھے کام ہے کہ ان کو جو ہے وہ مسجد کی الیکٹریسٹی کا مسئلہ آ گیا ہے. تو وہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے شبیر جو ہے وہ چودھری وہ کر دیں کیونکہ مجھے اذان دینی ہے. تو وہ کہتی ہیں، ان کی اماں کہتی ہیں وہ تو سو رہے ہیں. تو خیر کہتے ہیں تو عالیہ جو ہے ان کو آتا ہے کام، بجلی کے اس میں کام ہے، مہارت ہے. مجھے یاد آیا شاید اس نے جب چودھری شبیر سے جب ان کی شادی ہوتی ہے، تو اس رات، وہ پہلی رات ہی وہ کہتی ہے، کچھ بولتا ہے نا کہ تم انجینئر بننا چاہتی ہو تو میں تمہارا ایگزام گھر بیٹھے دلوا دوں گا. آپ کو یاد ہوگا انجینئر بننا چاہتی ہے، تو آئی تھنک وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کچھ میکینیکل اور اس قسم کی چیزوں میں اس کا مائنڈ ہے. تو جب بھی وہ موٹر بھی ٹھیک کرتی تھی اس نے، اور اب یہ بجلی کے لیے بھی اس کو بلاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں نہیں وہ نہیں آ سکتی، پتہ نہیں کیا کہتی ہیں، میں بھول گئی. تو وہ یہ کہتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں برائٹ آئیڈیا آتا ہے. وہ کہتی ہے اوہ ابراہیم، اس سے کرا دیتے نکاح. دل میں وہ سوچ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے. پھر وہ جاتی ہے، اس کو بولتی ہے، چودھری شبیر سے کہتی ہے کہ یہ بندہ مجھے مل گیا ہے اور اس سے کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کے نا ابراہیم سے بات کرتا ہے. ابراہیم سے کہتا ہے کہ میں نا تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے التجا کرنا چاہتا ہوں نا، مجھے اس طرح میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو وہ نا بلال عباس اتنے سویٹلی، وہ جو ٹپکل ایک انداز ہوتا ہے نا مولوی صاحبان کا، جو ایک ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو وہ ایک فلو میں جو بتاتے ہیں، تو وہ بالکل بتاتے ہیں ہاں جی اس طرح ہوتا ہے، تو اس طرح شریعت یہ حکم دیتی ہے، اس طرح. تو نا بڑے وہ دیکھنے والا، وہ سننے والا سین ہے. تو وہ بتاتا ہے، تو کہتا ہے اوے مجھے فقہ نہ سمجھاؤ، مجھے
بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. پھر وہ آفر کر دیتے کہ تم نکاح کر لو میری بیوی سے. تو کہتے یہ میں کیسے کر لوں, نہیں 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 یہ تو گناہ ہے, یہ تو گناہ ہے. اور خیر پھر فائنلی مولوی صاحب جو ہیں وہ بیچ میں آتے ہیں, وہ کنونس کرتے, کیونکہ جب یہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اپنا یہ ماسک والا ایریا چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ مؤذن ہوتا ہے یہ, تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں بھی چلوں گا. تو پھر وہ رک جاتے ہیں. اور نا چودھری شبیر ان کے پاس کھانا بھی لے کر آتے ہیں ایک دن, اور رکھتے ہیں, اور پھر ان کی پلیٹ میں بوٹی بھی نکال کے دیتے ہیں, اور اس طرح کھانا کھلاتے ہیں اس کو. اور عالیہ جو ہے وہ کہتی ہے, جب اس کی ساس کہتی ہے نا ابراہیم سے تم شادی کر لو, اور دیکھو وہ تو اپنا ہی بندہ ہے, بھولا بیوقوف سا ہے, بیوقوف نہیں مطلب سیدھا سا ہے, تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اور ایون چودھری شبیر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی سمپل سا بندہ ہے, اور یہ رسپیکٹ بھی کرتا ہے, تو یہ صحیح ہے, یہ اچھی چوائس ہے. تو عالیہ کہتی ہے وہ مان گیا تو وہ تو میرے بھائی کی طرح ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں مان جائے گا, ابھی تو نہیں مانا لیکن مان جائے گا. وہ نہیں چاہ رہی تھی بالکل شادی کرنا اس سے, لیکن obviously وہ زبردستی اس سے کرا دی جاتی ہے. اور جب وہ بڑا اچھا ڈائلاگ ہے کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم عورتیں کوئی برتن تھوڑی ہوتی ہیں کہ کسی کو گندے ہو گئے تو کسی کو دے دیا تو صاف کر کے واپس استعمال کر لیا. ہم انسان ہیں ہم. اور خواتین جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کسی اور کے پاس جانا, جبکہ مطلب مشکل کام ہے, آسان نہیں ہوتا. تو وہ خیر وہ شبیر بھی کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہی ہو, میں تمہارے بغیر جو ہے میں کیا خوش ہوں, مطلب میرے لیے بھی مشکل ہے, اور یہ سارا کچھ جو یہ ری میرج والا سین ہے میرے لیے بھی بہت ڈفیکلٹ ہے. تو یہ سارا سین دکھاتے ہیں, اور بیچ بیچ میں پھر وہی دکھاتے ہیں کہ جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو پنکھے پہ دوپٹہ لٹکا ہوا ہے, کچھ لٹکا ہوا ہے کہ اس نے سوسائڈ کی کوشش کی تھی. تو وہ کہتے ہیں, جو چودھری شبیر مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مر گئی یا بچ گئی ہے, بھاگ گئے کیا, تو کہتا ہے نہیں لگ رہا ہے کہ کوشش کی تھی اور بچ گئی ہے, کیونکہ میں نے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ سین دکھاتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن عالیہ سوچ لیتی ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی چودھری شبیر کے پاس, میں واپس نہیں جاؤں گی, اس نے یہ سوچ لیا ہے. اور وہ بیسکلی پلان یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر رکے گی اور وہ چلا جائے گا بلال عباس, لیکن ابھی فی الحال رکا ہوا ہے. سب سے زیادہ جو کمینڈیبل بات ہے نا وہ ہے عالیہ, یعنی سبینہ فاروق کی جو پرفارمنس ہے, پورے سویٹنگ ان کو ہو رہی ہوتی ہے. وہ دکھاتے ہیں کہ وہ 2-3 سینز ایسے ہیں کہ وہ جو پریشان ہے, اور اس کے ساتھ سارے جو جب شادی ہو بھی جاتی ہے تب کی بات ہے, یا اس سے پہلے جب وہ اپنی ساس سے بھی مطلب ایکس ساس سے بھی بات چیت کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے جو ایکسپریشن, اس کا جو میک اپ جو کہ لگ رہا ہے آلموسٹ نو میک اپ والی چیز ہے, بالکل اس کو برا دکھانے کے لیے کی. تو کہ وہ بالکل مزریبل کنڈیشن نہیں ہوتی, انسان بے انتہا آپ کو ترس آیا اس پر, تو ایسی والی سچویشن دکھائی ہے اس کی. تو وہ بڑا اچھا ایکٹ کیا اس نے, ریالٹی بیسڈ, ایسا لگ ہی نہیں رہا. مطلب واقعی میں ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی لپسٹک بھی لگا لیتے ہیں اور بلش آن بھی لگا لیتے ہیں, بہت کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے, تو کچھ نہیں ہے ایسا, کچھ نہیں. تو بہت اچھا سا میک اپ کیا ہوا ہے, بالکل اکارڈنگ ٹو دا سینس, بڑے مطلب اب سوٹیبل. ایک بڑا مزے کا سین یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ رات کو بھاگنے کا سوچ رہی ہوتی, مطلب رات جب یہ شادی ہوتی ہے بلال عباس سے, تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی, تو مجھے بھاگنے دو. تو کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. بلال عباس کہتا ہے, تو کہتی ہے کیا مقصد, مطلب مسئلہ ہے تمہارا, تمہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اللہ سے تم ڈرتے ہو, اس سے ڈرتے ہو, اس سے ڈرتے ہو, تم تو سب سے ڈرتے ہو, تم کر کیا سکتے ہو, مجھے بتاؤ تم کر کیا سکتے ہو. تو یہ بڑا مزے سے بولتی, اگر تم کر کیا سکتے ہو. اچھا اس دفعہ جو ہے نا تھوڑا یہ تھا کہ مطلب سینز مطلب تھے تھوڑے زیادہ گاڑھے قسم کے, کہیں گے نا ذرا سیڈ. ظاہر وہ جو ایک بندی کی کیفیت دکھائی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کی طلاق ہو چکی ہے, اور وہ جس بندے سے کی جا رہی ہے وہ اس کو بھائی کی طرح سمجھتی ہے, وہ جو بندہ ہے اس کو بھابھی کی طرح سمجھتا ہے. اور اچھا وہ نا جوڑا بھی لاتی ہیں, اسما وقاص ان کے لیے جوڑا بھی لاتی ہے شادی سے ایک رات پہلے. وہ کہتی ہے
یہ صبح ہی لاتی ہے، پتہ نہیں کس وقت لاتی ہے، تو کہتی ہے یہ پتر یہ جوڑا چیک کر لے، اور باقاعدہ ناپ کے دیکھتی بھی اس کے شولڈرس کو، دیکھتی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، اور کہتی ہے اچھی طرح نہا کے پہن لے، اس سے ہی کہتی ہے. تو کہتا ہے اچھا جی اچھا جی. بٹ بلال عباس نے امیزنگ ایکٹنگ کی ہے، اوف، زبردست ایکٹنگ کی ہے. اچھا جی، وہ لگ رہا ہے وہ جس طرح بچوں کو پڑھا رہا ہوتا قرآن شریف، تو کہتا ہے اچھا یہ سبق یاد کرو، میں ابھی آ کے سنتا ہوں. تو بڑے بہت اچھا پرفارم کیا اس نے. تو یہی ٹیلنٹ ہے اس کا، کہ وہ جس کیریکٹر میں اس میں ڈھل جائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی ایکٹر کے لیے. ایون سبینہ کا بھی یہی ہے سین ہے. تو بس یہ کہ مطلب تھوڑی ذرا یہ کہ سیڈ سینیریو ہے، چل رہا ہے ایسا معاملہ، ہی ہے اتنا نازک معاملہ ہے، وہ نہیں ہے آسان، نہیں آسان بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو ساری گرہیں تھی نا پچھلی قسطوں کی، کہ جو چیزیں لگ رہی ہے یہ انکمپلیٹ لگ رہا ہے یار، یہ کیا ہوا ہوگا، یہ کیا ہوا ہوگا، اس میں کیا اب کیا ہوا ہوگا، تو انہوں نے ساری چیزوں کو سمجھے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے کتاب کا ایک آپ نے چیپٹر کانٹینٹس دیکھتے ہیں نا آپ کی، یہ چیپٹر ہے، آپ کو ہیڈ لائنس تو پتہ چل جائے، ہیڈنگس تو پتہ چل جاتی ہے، بٹ فردر ان کو چیپٹر کو انہوں نے اوپن کر کے بتایا ہے کہ اس میں یہ ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، جو آپ نے دیکھا تھا ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اس میں یہ ہوا تھا. انہوں نے اس وقت ہمیں صرف ایک کلپس کیا کہتے ہیں نا گلمس بتا دی تھی، اب وہ اس کی تفصیل تھی. تو یہ تھرڈ ایپیسوڈ بیسکلی اٹ واز اے ڈیٹیل اسٹوری آف دا فرسٹ ٹو ایپیسوڈس. تو بیسکلی یہ تھا. تو یہ سارا سین ہے. اور اچھا ایک بات اور میں مینشن کرنا بھول گئی، کہ جب ان کی ساس یعنی ایکس ساس عالیہ کی پوچھتی ہے اس سے کہ وہ بتاتی ہے کہ ابراہیم سے شادی کر لو، تو کہتی ہے نہیں ابراہیم سے نہیں. تو کہتی ہے کوئی اور بتا دو، تم اتنی خوبصورت تھی ہو تو تمہارا کوئی کالج اسکول کوئی فرینڈ کوئی دوست کوئی پڑوسی کوئی وہ کہیں تمہارا کچھ تو ہوگا، تم اتنی پیاری ہو دیکھنے میں. تو وہ اس کی شکل دیکھتی کہ مطلب کیا، اور وہ سبینہ اتنی اتنی انوسنٹ لکنگ لگ رہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب وہ زبردست لگ رہی ہے. اس نے جو ایکسپریشنز دی ہیں اس پہ، بولا کچھ نہیں ہے اس میں، وہ چپ ہو گئی ہے. تو عجیب ان کی ساس نے بات کی کہ تمہارا کوئی تو چکر ہوگا، مطلب چکر ہی نہیں تھا تمہارا کوئی. وہ اتنی حیران ہو رہی ہے اس بات پر. میں سوچ رہی چودھری شبیر ایسی بندی سے شادی کرتے ہیں جس کا کوئی چکر ہوتا، چکرا جاتا وہ بندہ اس کا سر پاڑ دیتے، ان کو غصہ نہیں پتا. تو یہ سارا سین ہے. اور دیکھتے ہیں اب آگے ایپیسوڈس میں کیا ہوتا ہے. یہ والے ایکچولی مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے بتانے میں، اس کی ریزن یہ ہے بہت سارے سینس سے جو پتہ نہیں میں نے شاید کوئی مس نہ کر دی، ویسے میں سارے بتا دیے آلموسٹ. تو یہ سب کچھ ہوا اس والی قسط میں. تو پھر انشاءاللہ جب اس کی 4th ایپیسوڈ آئے گی تو پھر بات کریں گے ڈیٹیل سے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.